الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا نبوۃ بعدہ ولا رسالۃ بعدہ ولا کتاب بعد کتاب اللہ ولا نبی بعد نبی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یطع اللہ والرسول فاولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ عن ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام اساتذہ کرام اور مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیور علماء کرام اور دوستو، اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں اپنے بندوں میں سے 4 ایسے طبقات کا ذکر کیا جو منعم علیہم ہیں، جن پر اللہ رب العزت نے انعام فرمایا۔ نمبر 1 من النبیین، انبیاء علیہ السلام کا طبقہ۔ نمبر 2 والصدیقین، صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین کا طبقہ۔ والشہداء، رائے خدا میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کا طبقہ۔ نمبر 4 والصالحین، اللہ کے حکم کے آگے اپنی خواہشات کو قربان کرنے والے لوگوں کا طبقہ۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد اس آیت کریمہ میں انعام یافتہ لوگوں میں 3 طرح کے طبقات ہیں۔ نمبر 1 صحابہ کرام، نمبر 2 شہداء، نمبر 3 صلحاء۔ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش قسمت، وہ خوش نصیب انسان ہے جو صحابی رسول بھی ہے، وہ صدیقین میں شامل، شہید رائے خدا بھی ہے، وہ شہداء میں شامل، اللہ رب العزت کے بہت بڑے ولی اور نیک بھی ہے، وہ صلحاء میں شاہد۔ سامعین محترم، اہل سنت والجماعت کے ہاں جیسے باقی صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ مسلم ہے، ایسے نواس رسول سیدنا حسین بن علی رضی اللہ کا مقام اور مرتبہ بھی تسلیم ہے۔ جس طرح باقی صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین سے محبت کرنا اپنے ایمان کی سلامتی سمجھتے ہیں، اسی طرح سیدنا حسین بن علی رضی اللہ سے محبت رکھنا اور اس سے پیار کرنا اپنے ایمان کا لازمی جز سمجھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جو ہم سیدنا حسین بن علی رضی اللہ سے محبت کرتے ہیں، اس محبت کے اسباب کیا ہے، اس محبت اور پیار کے وجوہات کیا ہے؟ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ دلیل کی بنیاد پہ کہوں گا، جو ہم نے سیدنا حسین بن علی رضی اللہ سے محبت کرتے ہیں فقط عقل کی بنیاد پہ نہیں کی، بلکہ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جو ہم نے محبت کی ہے وہ علی وجہ البصیرہ ہے، کیونکہ میں نے قرآن کریم کے تفسیر کو مطالعہ کیا، احادیث پیغمبر کے تشریحات کو پڑھا اور کتب سیر کا مطالعہ کیا، تو میں اس نتیجے پہ پہنچ گیا کہ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ محبوب مصطفیٰ کے تمام صفات سے مزین ہے۔ اگر میں یوں کہہ دوں تو بے جا نہیں ہوگا، سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ محبوب مصطفیٰ تخلیق کائنات کی تمام کمالات کا مجموعہ ہے۔ توجہ، اگر کسی سے محبت کی دلیل ایمان ہے تو اٹھائے قرآن کریم کا نواں پارہ سورۃ الانفال آیت نمبر 4 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے اولئک هم المؤمنون حقا، یہ آپ سے محبت کرنے کی دلیل ہے۔ اگر کسی سے محبت کی دلیل مقام اور مرتبہ ہے تو آپ صحابی رسول ہے۔ علامہ نووی رحمہ اللہ نے شرح مسلم میں لکھا فإن فضیلۃ الصحبۃ لا يعدلها عمل، مقام صحابیت ایسا مقام ہے کہ دنیا کا کوئی بھی عمل مقام صحابیت صحبت رسول کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ سیدنا حسین سے محبت کی دلیل ہے۔ اگر کسی سے محبت کی دلیل کسی بڑے کی پیار اور محبت ہے تو اٹھائے مصنف عبدالرزاق حضرت عمر بن دینار رحمہ اللہ نے لکھا ہے
روایت کرتے ہیں کانا یسجد فیرقا حسین علی ظہرہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوتے، حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پوچھ پر ہوتے۔ یہ شفقت بر معاملہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کی دلیل ہے۔ اگر کسی سے محبت کی دلیل بڑا خاندان اور کہرانہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی بڑا کہرانہ نہیں ہے، یہ آپ سے محبت کرنے کی دلیل ہے۔ تو آخر میں یوں کہنے پر مجبور ہو گیا، دشت بالا کو عرش کا زینہ بنا دیا، دشت بالا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرہ نجف کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرہ نجف کا نگینہ بنا دیا، حسین آپ نے مرنے کو جینا بنا دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔